इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनका जो है ना वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है और उनके सारे पुर्जे चेंज कर दिए गए हैं। वो अंदर है, पेशी पे जाता है, कोई कारकुन, कोई अकीदतमंद, कोई मुरीद, कोई स्टूडेंट उसके पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर उसी तरह की खच्चे मार रहे हैं जिस तरह के पहले वो मारा करता था। देखें, एकेडमी खुले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। दीन का काम करे, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो खुद दीन का काम करने वाली कोई जमात, दरसगाह या शख्सियत, हम उसके हामी, खैर खां और दुआगो हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ भूल कर भी हद तक अमेज़ कलमात नहीं कहते। ये हमें दर्स है, हुक्म है हमारे जो आस्थाने से। लेकिन जब मिर्ज़ा ऐसी खच्चे मारेगा कि हमारे बुज़ुर्गान दीन के बारे में, औलिया उज़ाम के बारे में, तबा ताबीन के बारे में, तो फिर उसको एक की बजाय दो सुननी पड़ेगी। अब वो कहते हैं जी मिर्ज़ा अकेला ही काफ़ी है। देखें, वो कहते ना हया वाले का हाथ ब्लैक हुआ, काला हुआ, तो उसने छुपा लिया कि कोई देखे ना। इस जैसे बेगैरत का हाथ, बेहया का हाथ ब्लैक हुआ, काला हुआ, उसने मुंह पे मार लिया, मुंह ही काला कर लिया अपना। ये वो बात है, जब मुंह काला हो जाता है, दिल काला हो जाता है, फिर बंदे को क्या पता मैं क्या खच्चे मार रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। एक मकाम होता है हर शोबे में। जब बंदे को वो मकाम मिल जाता है ना, फिर बंदा कहता है भाई ये मकाम से मैं गिरूँ ना। अब जो मिर्ज़ा इंजीनियर को जो मकाम मिला खच्चे मारने की वजह से, सावधान जो शयातीन थे, जो शर पसंद लोग थे, उन्होंने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उनको बड़ी इज्जत दी। अब इंजीनियर साहब इस मकाम को खोना तो नहीं चाहते थे। कौन कहता है मेरी इज्जत में कमी है, मेरे वकार में कमी है, मेरे मर्तबे में कमी है? फिर वो आगे से आगे, आगे से आगे जाता रहता है कि किसी तरीके से मैं इनका और जो है ना मोहब्बत, इनका अदब और हासिल कर लूँ। ये बंदा पैसे देकर लोगों को बुलाता है अपने पास। पूरे पाकिस्तान से नौजवान जो हैं उनको पैसे देकर बुलाता है, खाने खिलाता है, मोबाइल देता है, अखराजात देता है। ये उसकी वीडियो में भी है। लेकिन पैसे देकर बंदे को राह हिदायत से हटाना और अपने से पहले जो हज़ारों साल पहले भी बुजुर्ग आए हैं उनके बारे में ऐसी सी खच्चे मारना, ये इसको भी डूबेगी, ये भी डूबेगा और इसके चाहने वाले भी डूबेंगे। मुझे जो भी कमेंट्स लोग करते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, मैं हर एक को इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा उनको अपना जवाब अलग-अलग दे सकता हूँ, देता भी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है। देखिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला की जो मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अक़दस सरकार कुल आलम सल्लम की जो मोहब्बत है, औलिया उज़ाम की जो मोहब्बत है, वो हमें एक कब्र से मिली है, एक दरगाह से मिली है, एक मज़ार से मिली है, एक दरबार से मिली है। तो फिर हम क्यों ये कहें कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है? बेशुमार आज भी फ़यूज़ व बरक़ात के ख़जाने खुले हुए हैं। ये लोग जो थे, ये मुल्क व कौम के वफ़ादार थे, मुल्क व मिलत के
پہرے دار تھے، ختم نبوت کے پہرے دار تھے، اسلام کے پہرے دار تھے۔ اسی لیے میرے شیخ قلندر فرماتے ہیں مقربین حق حقیقتاً زندہ نہیں، صورتاً زندہ نہیں، حقیقتاً وہ زندہ ہیں۔ کوئی بھی موت انہیں نہیں مار سکتی۔ موت کا جب بھی مردوں سے سامنا ہوا تو مرد موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائے۔ موت تھر تھرا اٹھی، کہنے لگی یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت کا۔ یہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اللہ کی طرف۔ اس حال میں تو اللہ پہ راضی، اللہ تجھ پہ راضی۔ تو نے اللہ کو راضی کیا، اب اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ بنی اسرائیل میں نا ایک بندہ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ابھی انجینئر صاحب کو بھی پتہ ہے، سب کو سارے اس کو جانتے ہیں، لیکن بات جاننے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ جو ابلیس تھا وہ جانتا سب کچھ تھا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے جاننے کی وجہ سے اس کو یہ لعنت نہیں پڑی، اس کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کو لعنت پڑی ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیش معاف فرمائے بڑے قتل کیے ہوئے تھے، 99 یا جتنے بھی تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یار مجھے نا اب توبہ کرنی چاہیے، مجھے اب استغفار کرنا چاہیے، مجھے اب قبر کے لیے راہ منور کرنی چاہیے۔ تو وہ چل پڑا اپنی ہدایت کے لیے۔ اس وقت مرزا ہوتا تو مرزا کی اکیڈمی میں آ جاتا یا کسی اور طرف چلا جاتا، لیکن مرزا جیسا اس کو بندہ ملا۔ وہ اس کو ان کا کہتا ہے یار میں نے نا اتنے قتل کیے ہیں تو میری معافی کے کچھ چانسز ہیں۔ وہ انجینئر جیسا بندہ تھا جو کسی کو معاف نہیں کرتا، کہتا ہے لو استغفر اللہ، تو تجھے کیسے معافی ہوگی؟ تو غرق ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ اس نے چھری پکڑی یا چھرا پکڑا، اس کو بھی وہیں پہ ڈھیر کر دیا، مار دیا۔ کہتے اس کی گنتی پوری ہو گئی، 100 ہو گئی یا جتنی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے۔ پھر وہ چل پڑا، کسی نے اس کو کہا کہ وہ فلاں بستی میں نا کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا، وہ تمہیں کوئی ہدایت کا راستہ بتائیں گے، کوئی تمہارا حل نکالیں گے۔ کون؟ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جا۔ وہ وہاں پہ چل پڑا، ابھی کچھ راستہ اس نے سفر کیا، موت آ گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جنت و دوزخ کے دونوں فرشتے آگے اس کی روح کو لینے کے لیے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں یار یہ ہمارا بندہ ہے، نیکی کے ارادے سے جا رہا تھا، ارادہ اس کا اچھا تھا، اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، توبہ کے نیت سے جا رہا تھا، اللہ کے خوف سے ڈرا ہوا تھا۔ دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں نہ بینا، ابھی تو اس نے ایک نیا گناہ کیا ہے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، وہاں پہ پہنچا نہیں ہے، اس طرح۔ جب ان فرشتوں کے اندر آپس میں مکالمہ ہوا تو فیصلہ مفہوم ہے کہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ زمین ناپ دی جائے۔ جس کی جو زمین ہوگی، اگر آگے زمین کم ہے جس طرح وہ جا رہا تھا نیکی کے بہانے، تو پھر تو یہ بخشا جائے گا۔ اگر پیچھے زمین کم ہے، لیکن پیچھے سے ابھی سفر شروع کیا ہے، تو پھر یہ دوزخ میں جائے گا۔ تو لہذا جب زمین ناپی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ ابھی تو چلا ہی تھا، اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ جو اگلی زمین تھی نا جہاں پہ وہ جا رہے تھے کہ تو سکڑ جا، وہ سکڑ گئی۔ پیچھے والی جو زمین جو سفر کر گیا تھا، جو تھوڑی سی اللہ نے فرمایا تو پھیل جا، وہ پھیل گئی۔ سفر آگے والا کم ہو گیا، پیچھے والا زیادہ ہو گیا۔ پھر اب وہ گیا جنت میں۔ یہ ارادہ نیت تھی کہ میں اللہ والوں کے پاس جاؤں، میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس جاؤں، وہاں پہ میری توبہ قبول ہوگی۔ تو میں آپ کو مرزا انجینئر صاحب کو دیکھیں، ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جو اس کے نظریے ہیں، جو اس کی کھچے ہیں، ہمیں ان سے اعتراض ہے۔ ہم ان کی ہر ایک بات کا جواب دیتے رہیں گے جو ہمارے علم و عقل میں ہے، اور ان کو دعوت بھی دیں گے آئیں ہمارے پاس۔ ہم آپ کو دین کا راستہ بتاتے ہیں کہ اللہ کہاں پہ ملتا ہے، اللہ کے نبی کہاں پہ ملتے ہیں، جنت کس راستے سے ملتی ہے،
دوزخ والا راستہ کون سا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہاں اگر لالچ کے لیے جا رہے ہیں، موبائل لینے کے لیے جا رہے ہیں، خرچہ ملتا ہے، کھانا اچھا ملتا ہے، اس کے بہانے پھر اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی دنیا کو اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو حال اس وقت اس کا ہو گیا ہے وہ ان سب کا بھی ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ان سب کا وہی حال ہوگا جو ابرا بن سبا، جو ابرا کے جو لشکر کا تھا ہوا تھا، کتے کی موت مرا تھا بندہ، وہ کعبے کو گرانے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، ہماری طرف سے اس کو دعوت ہے وہ آپ آئیں ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی راہ منور ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب، پہچان اور ان کی جو تابع داری فرمانبرداری ملے گی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ غلامی ملے گی۔ جس راستے پہ آپ چل پڑے ہیں وہ راستہ فساد کا راستہ ہے، وہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، وہ راستہ دوزخ کا راستہ ہے۔ میری ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سنیں، کوئی کمنٹس ہوگا تو اس کے متعلق میں آپ کو 2 3 4 ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔